من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اوپر سے یہود ہی کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے. جن آیات کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں مشہور روایت جس کو بعض مفسرین نے نقل کیا ہے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ جب تشریف لے آئے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو مدینہ میں چونکہ یہود رہتے تھے، اطراف اور اکناف میں بہت زیادہ یہود تھے، تو یہودیوں نے اپنے چند علماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا 4 سوالات لے کر کہ ان سوالات کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. اگر انہوں نے 4 سوالات کے جوابات دے دیے تو ہم ان کی تصدیق کریں گے، اور اگر ان 4 سوالات کے جوابات نہیں دیے تو یہ نبی نہیں، لہذا ہم تصدیق بھی نہیں کریں گے اور ہم ان پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. چنانچہ وہ 4 سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام قرار دے لیا تھا، یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ نبی امی جن کا ذکر توریت میں موجود ہے ان کی علامت کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ تیسرا سوال تھا. چوتھا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس وحی یا خبر کون لے کر آتا ہے. یہ 4 سوالات کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علماء یہود پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہ سوالات کر لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ایک شدید بیمار ہو گئے تھے اور ایک بیماری ان کو لاحق ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ قسم کھائی تھی، یہ نظر مانی تھی کہ میری جو مرغوب چیز ہے میں اس کو اگر صحت مند ہو گیا تو نہیں کھاؤں گا. وہ کیا تھا؟ وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ، یہ دونوں چیزیں نہیں کھاؤں گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی، صحت عطا فرما دی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا اور دودھ بھی نہیں کھایا. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے. دوسرا سوال تھا کہ نبی امی کا ذکر توریت میں، ان کی علامت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت یہ ان کو بیان فرمائی کہ ان کا آنکھیں سوتی ہوں گی، دل جاگتا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق ہے کہ دل آپ کا جاگتا تھا اور آنکھیں سوتی تھی.
دوسرے سوال کا جواب جب دے دیا کہنے لگے یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جو مادہ منویہ ہے، مرد کا گڑھا ہوتا ہے، عورت کا پتلا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے جس کا غالب آ جاتا ہے اسی کا حکم ہوتا ہے۔ جو غالب آ گیا، مرد کا غالب آیا تو لڑکا، اور عورت کا غالب آتا ہے تو لڑکی۔ جو کہا یہ بھی ٹھیک آپ نے جواب دیا۔ اب چوتھا نمبر آیا کہ آپ کے پاس یہ خبر اور وحی کون لے کر آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ یہ جواب صحیح تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہ، جبرائیل نے، میکائیل لے کر آتے تو مان لیتے، اس لیے کہ جبرائیل تو ظالم ہے نعوذ باللہ، انہوں تو ہمارے بہت سو کو ہلاک کر دیا ہے، ہم پر مصیبتیں لاتے ہیں، تو اس لیے اگر میکائیل لے کر آتے تو وہ بارش برساتے ہیں، وہ باران رحمت لے کر آتے ہیں، تو تب ہم مان لیتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ ارے بھائی وہی تو تمام انبیاء پر وہی لے کر آئے ہیں، بھائی ان کا کام تو پیغام ملا اور پہنچا دیا، بس اتنا ہی تو ہے، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے تو پیش نہیں کیا، وہ تو گویا کہ ایک سفیر ہے ایک طرح سے، اللہ نے دیا اور وہ جس کو دیا گیا ان کو پہنچا دیا، تو تمہیں اس سے کیا بحث ہے کہ جبرائیل لاتے میکائیل لاتے؟ تو اگر میکائیل لاتے تو تم تب بھی یہی کہتے پھر کہ جبرائیل لاتے پھر، چونکہ جب بات کو ماننا نہیں ہے تو جو آدمی ضدی ہوتا ہے، جس کی طبیعت میں ضد، عناد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے، آپ لاکھ دلائل پیش کر دو وہ آپ کی بات کو ماننے والا نہیں۔ تو بات دراصل یہی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو کہا تو وہ تو ہمارے جانی دشمن ہیں، وہی عذاب لے کر آتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو انہی نے ہلاک کیا، اگر میکائیل آپ کے پاس آتے تو ہم مان لیتے۔ تو اس بہانے سے یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے، من کان عدوا لجبرائیل، جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے فإنہ نزلہ علی قلبک۔ ارے جبرائیل کون ہے معلوم ہے؟ سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا۔ قرآن کو لے کر آنے والے تو وہی ہیں۔ توریت کو کون لے کر آیا؟ یہ تم بھی مانتے ہو جبرائیل لے کر آئے، تو وہاں کیوں مان لیا تم نے؟ یعنی عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر جبرائیل آئے کہ تو ہم مانیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون لے کر آئے؟ وہ تختیاں، وہ توریت کون لے کر نہ آیا؟ جبرائیل ہی تو واسطہ ہے۔ تو وہاں تو مان نہیں رہے، یہاں مان نہیں رہے، وہاں مان رہے، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، حکم خدا بندی سے۔ بھائی ان کو تو حکم یہ تھا کہ یہ کلام آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، پہنچا دیا، ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ مصدقا لما بین یدی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس قرآن کو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، جس وحی کو جبرائیل لے کر کے آ رہے ہیں، یہ وحی اپنے سے قبل کی وحی کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ یعنی یہ قرآن یہ تمہیں بتا رہا، یہ بھی بتا رہا کہ جو توریت نازل ہوئی وہ برحق ہے، انجیل نازل ہوئی وہ بھی برحق ہے۔ تو یہ کتاب، یہ وحی پچھلی وحیوں کی، پچھلی کتابوں کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اللہ کے حکم سے اس قرآن کریم کی حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے
اپنے سے قبل والی کتابوں کی، مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے گزر چکی ہے کتابیں یہ ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ توریت برحق کتاب ہے، انجیل برحق کتاب ہے، زبور برحق کتاب ہے۔ اللہ نے جو کتاب جس نبی پر نازل کی ہے یہ اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ برحق ہے، اور وہ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ ہدایت اور رہنمائی کس کے لیے؟ للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے۔ تو جب یہ کتاب، جب یہ وحی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے تو تمہیں اس سے انکار کیوں ہو رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جبرائیل نہ لا کر میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے؟ بھئی اگر حکومت کوئی قانون بنائے اور وہ قانون ظاہر بات ہے کہ وزیر اعظم تو لے کر کے پھرے گا نہیں سب کے پاس، اور تو اعلان کر دیا گیا، ہر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس نے ایک اعلان کر دیا۔ اب کہنے لگے کہ سہارنپور میں جس نے اعلان کیا میں اس اعلان کو نہیں مانوں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی لاجک نہیں کہ وہ اس کو نہیں مان، کیوں نہیں مانو گے بھائی؟ جب حکومت کی طرف سے کوئی سفیر آ رہا ہے اور حکومت کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی وحی نازل ہو لے کر کے کوئی بھی فرشتہ آ رہا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ نے اس کام کے لیے ان کا انتخاب کیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہاں ایک نقطے کی بات بتا دوں آپ کو، بعض مفسرین میں جو گمراہ قسم کے مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو جبرائیل کا ہی انکار کر دیا ہے۔ یعنی یہود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل لے کر آئے تو گویا کہ نعوذ باللہ ظالم ہے، انہوں نے ہمارے اوپر بلائے نازل کی ہے، ہمیں مصیبتوں میں ڈالا، عذاب لے کر کے یہ آئے، میکائیل آتے تو ہم مان لیتے۔ بعضوں نے تو اس کا انکار کیا ہے، جو دہریہ قسم کے مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے، بلکہ ایک ملاکوتی قوت ہے جو اوپر آتی ہے اور نیچے جاتی ہے۔ اس جبرائیل کوئی معہود شخصیت نہیں ہے، جبرائیل کوئی معہود شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک ملاکوتی قوت ہے جو کبھی اوپر آتی ہے اور اوپر سے نیچے آتی ہے، وہ وہی لے کر کے آتے تھے۔ اس بات کا انکار کیا گیا کہ یہ تفسیر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمانے من کان عدوا لجبریل، تو جب جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے جو جبرائیل کا دشمن ہے، اللہ پھر اس کا بھی دشمن ہے۔ آگے آ رہا ہے، اگلی آیات میں آ رہا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے اللہ تبارک فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافرین کا دشمن ہے۔ گویا کہ جبرائیل کا انکار کرنے والا اور اس سے دشمنی رکھنے والا وہ مومن نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ جبرائیل کا خارج میں کوئی وجود نہیں، معہود وہ کوئی شخصیت یا کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ملکوتی قوت ہے جو اوپر آتی ہے اور نیچے جاتی ہے، ورنہ وجود نہیں۔ گویا کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے، اور یہ بات جمہور مفسرین کے خلاف بات ہے۔ تو بہرحال ان یہود کا حال کیا ہے؟ یعنی اسی کو توریت کو لانے والے بھی وہی ہے، زبور کو لانے والے بھی وہی ہے، ان کا انکار کر دے۔ ایک جگہ مان رہے ہیں، دوسری جگہ انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَھُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص خدا کا دشمن ہے، من کان عدوا للہ، جو شخص خدا کا دشمن ہو، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکائیل اور میکائیل کا، تو اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہیں سے آیت شریفہ سے ایک بات معلوم ہو گئی جو ابھی میں نے بتائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جو دشمن ملائکہ کا، رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا، ان کا جو دشمن ہے
اللہ ان کا بھی دشمن ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک بات بیان فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو جبرائیل کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ کافر ہیں، جو جبرائیل کا اور وحی لانے کا انکار کر رہے ہیں تو ان کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے کافروں کے اللہ بھی دشمن ہے۔ معلوم ہوا کہ ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ بھی جزو ایمان ہے۔ تعلیم الاسلام میں پڑھایا جاتا ہے نا بچوں کو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ، آیا نہیں آیا اس کے اندر؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر، وکتبہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو وہ کتب ہی ورسول ہی، اور یہاں بھی جمع کا صیغہ، تو دیکھو تمام رسولوں پر تمام کتابوں پر ایمان ہے نہیں ہے، ملائکہ پر بھی ایمان ہے، تو گویا کہ وہ جزو ایمان ہے۔ تو فرشتوں کا جو انکار کر دے گا تو لہذا وہ ایمان سے خارج ہوگا، آج سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ یہود انکار کر رہے ہیں کس بات کا؟ کہ نہیں ہم جبرائیل کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتے ہیں، ہمارے آبا اور اجداد کو انہوں نے ہلاک کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ جو فرشتوں کا یعنی جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ کی اس سے دشمنی ہے۔ لہذا اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق میں جو ملائکہ ہیں ان کو بھی اپنا دوست تمہیں بنانا ہوگا، رکھنا ہوگا۔ تو جب تمہاری ان سے دوستی ہوگی اور ان پر تمہارا یقین ہوگا تو پھر تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن سکتے ہو، ورنہ تم مستحق نہیں بن سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت پر دلائل مانگ رہے ہو، جیسا کہ علماء یہود کو بھیجا، یہ سوال کا جواب دے دیں گے تو نبی ہیں، جب دے دیا گیا تو انکار کر دیا ایک جز پر آ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ نہیں، ایک دلیل نہیں، بہت واضح دلائل لے کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن اس شخص کا جس نے نہ ماننے کا ارادہ کر لیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس نے سوچ لیا کہ مجھے حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضحہ نازل کیے ہیں۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ قرآن آپ کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھو یہ بات بارہا بتائی جا چکی ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا معجزات سے نوازا، سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ تو یہ قرآن جب سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کا تو اس سے واضح دلیل اور کیا ہے؟ بھئی کتاب تو نبی پر نازل ہوتی ہے، غیر نبی پر تو نازل نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب غیر نبی پر نازل نہیں ہوتی اور اللہ نے قرآن تو دیا جو سب سے بڑا معجزہ، اور بھی بہت سارے دلائل، بہت سارے معجزات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہے، مگر معجزات کے ظاہر ہونے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود اگر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہاں ان میں ایسے بھی تھے، یہ نہیں کہ سارے کے سارے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے کر آ گئے تھے یہود میں سے، جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو حکم عدولی کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم نے إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق، ظاہر بات ہے فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کی پابندی نہ کرنے والا، حکم عدولی کرنے والا، حکم سے انحراف کرنے والا، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ تو انکار کون کرتا ہے؟ انکار وہی کرے گا جو فاسق ہوگا، اور جو فاسق نہیں، مومن نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے تسلیم کرے گا۔ جب اس کے سامنے معجزات آ گئے وہ تو ایمان لے آئے گا کہ یہ تو نبی ہے، یہ تو نبی ہے، نبی کے علاوہ پر یہ چیز ظاہر نہیں ہوا کرتی ہے۔ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا اور فرعون نے جن جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا انہوں نے جب اپنے اپنے کرتب دکھلائے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تھا اور ڈالنے کے بعد ان کے کرتب تھے ایک سانس لیا اور تمام ان کے جو کرتب تھے وہ اس سانپ کے پیٹ پر، تو وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ نہیں یہ جادوگری نہیں ہے، یہ تو نبی ہے، اس طرح کی چیز نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی، اسی لیے ایمان لے آئے تھے۔ وہ جب معجزہ نظر آ گیا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نبی ہے، تو اب تو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ تو تمام جادوگر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ صرف بتانی یہی بات ہے کہ جب معجزات کا ظہور ہو گیا اور تم نے معجزات کو دیکھ لیا، دلائل واضحہ تمہارے سامنے آ گئے، پھر بھی تم ایمان لے کر کے نہیں آ رہے ہو، یہ تو بڑی محروم القسمتی کی بات ہے۔ پھر تو ہر درمی اور ضد اور عناد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ اگر میکائیل آتے لے کر تو ہم مان لیتے ہیں، ہم ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، یعنی ان کا حال یہ ہے یہود کا کہ جب جب ان سے عہد لیا گیا تب تب انہوں نے عہد کو توڑا، اگر میکائیل لے کر آتے تب بھی یہ پابندی نہ کرتے۔ ان سے پہلے بھی عہد لیے گئے، پچھلی آیات میں گزر چکا ہے، ان سے عہد لیا گیا مگر جو عہد لیا توڑ دیا، جو عہد لیا توڑ دیا، تو اب آگے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا۔ دیکھو یہاں نبذہ فریق منہم، کسی نہ کسی ایک فریق نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساروں نے نظر انداز نہیں کیا، پوری جماعت نے جو ہے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے، سب نہیں، کچھ لوگ، لیکن اکثریت ایسی تھی جن میں اکثریت ایسی تھی جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ تو تم سے اگر یہ کہتے کہ چلو میکائیل لے کر آ رہے ہیں بالفرض والمحال، ایسا ہے نہیں، تو تم سے تو تم نے جو سابقہ ماضی میں عہد کیے ہیں تم انہی عہد پر کون سے باقی رہے؟ تم تو باقی نہیں رہے۔ تم کیا کہتے تھے؟ تم یہ کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، ہم نے بتایا تھا تفسیر میں کہ تم یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نبی آ جائے، یعنی توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں کہ اگر یہ نبی ہمارے سامنے آ گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ کوئی ایسا نبی بھیج دے ہماری رہنمائی کے لیے کہ جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمیں صحیح طور پر گائیڈ کرے۔ تو تمہاری تو خواہش تھی نا، اور اللہ نے بھیج دیا، تم نے انکار کر دیا، تو تم اپنے اس عہد پر کہاں باقی رہے؟ تو عہد تو اس طرح کے تم سے پہلے بھی لیے جاتے رہے ہیں مگر تم ان عہود پر باقی نہیں رہے۔ اسی کو بیان کیا گیا، جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا ان کو اس میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ ان میں زیادہ ایسے ہی نکلیں گے جو یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ نبذہ فریق، ایک جماعت نے انکار کیا، ایک جماعت، سارے کے سارے ایسے نہیں، ایک جماعت ایسی بھی رہی ہوگی جو ایمان لیا اور ایمان لے کر کے آئے۔ اکثریت ان میں کی ایسی تھی جو یقین نہیں رکھتی تھی، نہ ماننے والوں کی اکثریت تھی، جس کو قرآن نے خود واضح کر دیا بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں کا اکثر ایسے تھے جو یقین نہیں رکھتے تھے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، ان لوگوں کا حال یہ ہے یہود کا کہ جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا تو ظاہر بات ہے کہ جو پیغمبر ان کے پاس آیا انہوں نے جو کتاب ان کو دی گئی وہ اس کی تصدیق کرنے والے کہ یہ صحیح کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اس کتاب پر یہ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جو تصدیق بھی کر رہا ہے اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ توریت کی تصدیق کر رہا ہے کہ توریت صحیح کتاب ہے۔
یعنی ہٹ دھرمی کی دیکھیے کہ پہلے تو یہ تھا کہ نبی آ جائے، جس نبی کا تذکرہ توریت میں ہے وہ آ جائے تو ہم ایمان لے کر آئے، نبی آ گئے، کتاب بھی دے دی گئی، اب انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جو تصدیق کرنے والے، اس کتاب کے ماننے والے جو کتاب پر ایمان لے آئے، وہ ماننے والے، وہ ایمان والے توریت کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی، اس نبی کو بھی مانتے ہیں جس پر وہ کتاب نازل کی گئی، انکار نہیں کرتے۔ جس طرح یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ عیسائیوں کا انکار کرتے ہیں، عیسائی یہود کو کافر بتائیں، یہ آپس میں، لیکن جو ایمان لے آئے ہیں کتاب اللہ پر وہ کسی کو نہیں، بلکہ کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی وہ بھی برحق، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی وہ بھی برحق، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تم بعض کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جو کتاب اللہ کو جس نے قرآن تسلیم کر لیا، وہ کسی کو تکذیب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے توریت بھی صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، وہ دونوں کو مانتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام اس روح زمین پر آئے وہ سب کو مانتے ہیں، ان کا ایمان سب پر ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، دیکھو توریت اور انجیل اصلی روح زمین پر کہیں موجود نہیں، اصلی کہیں موجود نہیں ہے، صرف قرآن مجید اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، باقی اس کے علاوہ کتب آسمانی کوئی اصلی موجود نہیں ہے۔ بائبل جسے کہتے ہیں نا، ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ بائبل انجیل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کا تذکرہ کیا، بائبل کا نہیں کیا۔ بائبل جو کتاب ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رائٹر ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ جو کرسچن ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، یہ بائبل کو لے کر کے اس کی آیات سے، اس کی چیزوں سے لے کر، وہ بائبل مکمل انجیل نہیں ہے، انجیل کی کچھ چیزیں لی گئی ہیں، ان کو مرتب کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس دور سے لے کر آج تک جتنے ایڈیشن اس کے چھپے ہیں ہر ایک میں فرق ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں تغیر، تبدل، تبدیلی ضرور ہوگی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جب سے نازل ہوئی آج تک اسی طرح موجود اور محفوظ چلی آ رہی ہے، اسی طرح موجود اور محفوظ چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے بائبل میں جو چیزیں ہیں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئی، اپنی طرف سے ایڈ کی گئی ہیں، تو اس لیے بائبل کو انجیل نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اس کو آسمانی کتاب قرار دیا جائے، یہ دھوکہ ہے، وہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ انجیل اگر اصلی حالت پر موجود ہو اور اس کو ماننے والے آج موجود ہو، اس کے تمام احکامات کو، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کتابیہ سے نکاح جائز ہے، قرآن میں خود ہے کہ کتابیہ جو کتب آسمانی پر ایمان رکھنے والے یہود اور نصارہ ہوں تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، یہ بات صحیح ہے بالکل، لیکن وہ ہو بھی تو ہے کہاں؟ اس وقت جو یہود و نصارہ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب ان کے پاس صحیح توریت ہی نہیں ہے تو ان کا ایمان کہاں ہوا ہے؟ اس پر، اس کی چیزوں پر ایمان کہاں؟ اور اگر وہ صحیح توریت کو ماننے والے موجود ہوں تو صحیح توریت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع موجود ہے، تو پھر ان کو ایمان لانا چاہیے کتاب پر، ان کو ایمان لانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں، ایک بہت بڑے عالم کا ہے، نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا، لکھا ہے کہ موجودہ یہود و نصارہ یہ کمیونسٹ ہے، موجودہ یہود و نصارہ یہ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اول تو وہ کتاب ہی نہیں ہے، جب وہ کتاب نہیں تو اس کے ماننے والے کہاں سے ہوں گے؟ اس میں جو احکامات اس میں رد و بدل کر دی گئی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی آتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے حد و اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے بائبل اب تک سینکڑوں ہزاروں چھپی ہوں گی، لیکن ہر دور کی بائبل میں، ہر 100 صدی کے بعد
100 سال گزرے، بائبل کو آپ دیکھیے گا فرق ملے گا آپ کو، یکساں نہیں ملے گی، یکسانیت نہیں ہے، اور پھر وہ بھی الگ الگ مختلف لوگوں کی ہے۔ بائبل بھی جو ہے یہ بھی الگ مختلف لوگوں کی ہے۔ تو بہرحال بائبل آسمانی کتاب نہیں ہے، اتنی بات یہ یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال ان کو یہ کہا جا رہا ہے یہود کو کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ اس لیے نہیں لاتے کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے۔ ارے جو تم جبرائیل کی بجائے کہتے ہو میکائیل آتے تو ہم مان لیتے۔ یہ بات غیر منصفانہ ہے۔ جب تم نے سوال کیا، اس سوال کے جوابات تمہیں مل گئے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اچھا، توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ذکر کی تھی، انہوں نے پس پوچھ ڈال دیا تھا، ان کو چھپا دیتے تھے، ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ اگر ظاہر کر دیا، بتا دیا لوگوں کو، تو ظاہر بات ہے پھر تو ایمان لانا پڑے گا۔ اسی لیے چھپاتے تھے وہ، تاکہ کوئی ان کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں، کون؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کتاب ان کو دی ہے وہ تمہاری تصدیق کرنے والے، تمہاری کتاب کی یعنی توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا گیا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس ایک پیغمبر آیا اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان اہل کتاب میں کہ ایک فریق نے کیا کیا ہے، یعنی میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے، سب نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق فرما رہے ہیں، تب بھی یہ ایمان لے کر کے نہیں آ رہے ہیں۔ بھئی اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کتاب جو دی گئی ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک نبی ہی کو دی جائے گی، نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی، تو یہ آپ کی نبوت پر دلیل، تو جب نبوت پر دلیل ثابت ہو گئی، اب آدمی کو مان لینا چاہیے کہ یہاں اللہ کے نبی اور ان پر ایمان لے آئے۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں ہے۔ یعنی کتاب اللہ کے ان احکامات کو، کس کو؟ توریت میں اللہ نے جو احکامات دیے اور اس میں جو علامتیں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، ان کو پس پش ڈال دیا، گویا کہ یہ ایسے ہو گئے گویا کہ اصلاً ان کو جانتے ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا جو توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایسے بن گئے جیسے ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ، حالانکہ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم تھا۔ ظاہر بات ہے بھئی جو توریت کو پڑھ رہا ہے، جو توریت کا علم جس کے پاس ہے، اب جو نہیں جان رہا، توریت کا علم رکھنے والا وہ دوسرے کو بتائے، ان چیزوں کو بتاتے نہیں تھے، چھپاتے تھے، تو گویا کہ یہ ایسے ہو گئے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو اصلاً علم ہی نہیں ہے، جاہل بن گئے گویا کہ، یعنی ان چیزوں کو پس پش ڈال دیا، ان چیزوں کو وہاں سے پھر بعد میں نکال بھی دیا ان لوگوں نے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق تو حفاظت کی ذمہ داری کی بات کہی گئی ہے، لیکن کسی اور کتاب کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا ہے کہ اس کے محافظ ہم ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ توریت بھی تو اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی تو اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ کتابیں محفوظ کیوں نہیں ہے، پھر قرآن ہی محفوظ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اس لیے اس کی ساری چیز محفوظ ہے، اور توریت اور زبور اور انجیل اس کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا، تو لہٰذا وہ محفوظ بھی نہیں ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو گئی۔ اچھا، ایک بات رہ گئی اوپر بتانے سے، یہ جو قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کے دل پر، آپ کے دل تک پہنچا دیا یعنی قرآن کو۔ دیکھو اس کے دو طریقے ہیں، سنا پھر دل میں اترا، سنا پھر دل میں اترا پھر زبان پر آیا۔ قرآن کے دو طریقے ہیں اترنے کے، کان میں آیا پھر دل میں اترا پھر زبان پر آیا ایک، دوسرا طریقہ یہ ہے پہلے دل میں آیا پھر زبان پر آیا پھر کان میں سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل پر اتارا ہے،
قرآن کو پہلے دل میں اتارا، وہ زبان پر پھر آیا اور پھر سنا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے رٹا نہیں ہے، جیسے حافظ رٹتا ہے، اترا اور آپ کو یاد ہو گیا، آپ کو یاد ہو گیا تو پہلے دل پر اترا، پھر زبان پر آیا، پھر کان سے سنا گیا۔ اور ہم لوگ دوسرے درجے میں ہیں، ہم سنتے ہیں، پھر دل میں اترتا ہے، پھر زبان پر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اتارا قرآن کو۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلے سنا پھر اترا، نہیں، پہلے اترا دل پر، پھر زبان سے تلفظ کیا، پھر سنا گیا، اسی لیے وہ آپ کے محفوظ ہو جاتا تھا، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ جلدی نہ کریں، آپ جلدی نہ کریں، اس کا محفوظ کرا دینا، اس کا محفوظ کرا دینا اور لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ہمارا کام۔ جب جبرائیل پڑھیں تو سنیں، جبرائیل پڑھیں تو سن لیں، جو شروع وہی جب نازل ہوئی تو اس کا محفوظ کرا دینا یہ کام ہے ہمارا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر یاد کیے، بغیر رٹے آپ کو محفوظ کرا دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بات، خاص بات تھی، یہاں رہ گئی تھی۔ بہرحال تو فرمایا گیا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں۔ ان یہود و نصارہ نے یہی کیا کتاب اللہ کے ساتھ، اور در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا ہی کیا، یہ در حقیقت توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان توریت پر ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو در حقیقت ان کا ایمان توریت، زبور پر، انجیل پر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو قرآن مجید کوئی شخص یہ کہے کہ میں پورے قرآن کو مانتا ہوں مگر ان آیات کو نہیں مانتا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کوئی یہ کہ میں ان کو نہیں مانتا پورے قرآن کو مانتا ہوں، تو مومن ہوگا؟ مومن نہیں ہے نا، مومن نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں پوری توریت کو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں اس میں بیان کی گئی ہیں میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ توریت کو بھی نہیں مانتا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ توریت کو مانتا، یعنی وہ توریت کے ایک جز کو مانے، اکثر کو مانے، ایک جز کو نہ مانے، تو وہ مومن نہیں ہے، اس کا توریت پر ایمان نہیں ہے۔ تو جب اس کا توریت ہی پر ایمان نہیں ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات توریت میں بیان کی گئی وہ آپ پر کیسے ایمان لے آئے گا؟ وہ اس کتاب کی تصدیق کیسے کرے گا جبکہ یہ کتاب تو سابقہ کتب کی اور سابقہ رسولوں کی تصدیق کر رہی ہے؟ تو در حقیقت یہ لوگ نہ توریت کو مانتے ہیں اور نہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نفسانیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں، خدا بند قدوس ان فسادات سے ہماری حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں اے اللہ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اے اللہ اپنی نصرت کے ساتھ ان کو رکھ، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، غیب سے اعانت فرما۔ خدا بند قدوس ہمارے